قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام احباب ایک مرتبہ بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہ انعام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور مرحومین کے اصال ثواب کے لیے، میرا اور آپ کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص دین کی نسبت سے بیٹھے اس کا ایک لمحہ بیٹھنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک لمحہ بیٹھنا، اور وہ بھی دین کی نسبت سے، دین کی فکر میں، کیونکہ میں اور آپ دین کی نسبت اور دین کی فکر میں بیٹھے. ایک ایک لمحہ ہمارا بیٹھنا انتہائی قیمتی ہے. اور پھر مرحومین کے اصال ثواب کے لیے جمع ہے، تو آج ہم بیٹھے ہیں، کل ہمارے لیے بھی کوئی بیٹھے گا. اگر آج ہم کسی کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تو پھر یقین کر لیں کل کو ہمارے لیے بھی کوئی وقت نکالنے والا نہ ہوگا. اگر آج ہم کسی کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، فاتحہ قل شریف پڑھیں گے، تو کل کو امید نہیں، یقین رکھنا چاہیے کہ کل کو ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہوگا. تو محترم سامعین، موت برحق ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ زندگی جو مختصر سی زندگی ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو میں نے تو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کا بھی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک تم صرف عبادت ہی کرو، کچھ نہ کرو، ایسا بھی نہیں ہے. عبادت کے لیے تو پیدا کیا. اب آسان سا عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں اور آپ صبح سے شام تک اس طریقے پر اپنا ہر کام کرتے چلے جائیں تو وہ عبادت. صبح اٹھنے کے بعد جوتا پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ سارے معاملہ صرف یہ دیکھ لیں میرے نبی کا طریقہ کیا تھا. واش روم جانے کا طریقہ کیا ہے، باہر آنے کا طریقہ کیا، دعائیں کون سی ہیں، لباس پہننے کا طریقہ کیا، کھانا کھانے کا طریقہ کیا. واش روم تو جانا ہی جانا ہے، لیکن اگر یہ دیکھ لیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا، واش روم میں جانا بھی عبادت، کھانا کھانا بھی عبادت، لباس پہننا بھی عبادت، جوتے پہننا بھی عبادت. اور اگر کام کاج پہ جا رہے ہیں اور آپ رزق حلال کما رہے ہیں اور جب نماز کا وقت آتا ہے اس کو بھی وقت دیتے ہیں، وقت نکالتے ہیں اور حرام کاری سے بچتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، بددیانتی نہیں کرتے، اپنی سارا کام، ساری ڈیوٹی، ساری ملازمت اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، یہ صبح سے شام تک آپ کا پورا دن عبادت میں گزرتا ہے. تو اتنا آسان کام ہے، اس میں کون سا مشکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. صرف آخری بات کر کے، کیونکہ مجھے ٹائم بھی مختصر دیا ہے، تو آخری بات کر کے کہ 3 نام ہے اللہ کو راضی کرنے کا. اللہ کو راضی کر لیں یہ دین. اللہ راضی ہو گئے تو سارے مسئلے حل ہو گئے. مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے
ایک دیہاتی اس نے اپنے دیہات میں رہتے ہوئے سن رکھا تھا تو کوئی مدینہ میں ایک شخص ایسا آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. وہ سنتے سناتے مدینہ پہنچا, لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہاں کون سا شخص ہے ایسا؟ تو لوگوں نے بتایا بھی مسجد ہے اس میں چلے جاؤ. اب وہ مسجد نبوی کے دروازے کے بالکل سامنے آیا, سواری پر سوار تھا, بیٹھا سواری پر ہے. دور سے اس کی نظر پڑی, مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور پتہ نہ چلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دور سے نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا دمکتا چہرہ, اور ایسے جیسے چاند ہو اور ان کے ستارے بیٹھے ہوں. نظر پڑی, فوراً سمجھ گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی میں تلاش میں ہوں. ابھی بیٹھے سواری پر ہے, اس کی زبان سے بے اختیار نکل پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سواری سے اترا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ کے دیہات کے رہنے والا ہوں, میں آپ کے دربار کے آداب سے نہ واقف ہوں نہ آشنا ہوں. مجھے آپ کا پتہ چلا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اپنا نبی کہتا ہے, تو میں چلا آیا. میں سواری پر تھا, جیسے ہی آپ کے چہرے پر نظر پڑی میرے دل و دماغ میں گواہی نہیں ہے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. میں کلمہ تو پڑھ چکا ہوں, میں مسلمان ہو چکا ہوں. اب میرے پاس وقت بہت کم ہے, مجھے چند ایک بنیادی مختصر سی اہم باتیں سکھا دیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اسے سکھائی وہ بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. چند ایک اہم باتیں ضروری اور مختصر سے سکھائیے, لمبی چوڑی بات نہیں مجھے چاہیے. اس دیہاتی نے عرض کیا کیونکہ وہ آداب سے واقف تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پھر سنیے. سب سے پہلی بات اسے کہی کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے, اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے, صفات کے تقاضوں میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی عبادت ایسے کرنا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہے. پہلی بات یہ ارشاد. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں, ہو سکے تو نفلی نمازیں بھی پڑھ لینا. اشراق ہے, چار تہجد ہے. اب وہ دیہاتی تھا, دوسرے کا یاد سنا تو 5 نمازیں ہیں نا, اس کا بھی میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی 5 نمازیں نہیں چھوڑوں گا. لیکن میں دیہاتی ہوں, کام کا زیادہ بھیڑ بکریاں جانور ہیں, جو آپ نفلی عبادات کی بات کریں میں اس سے معذرت, ابھی سے ہی معذرت ہے, میں نہیں پڑھوں گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی کہ سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے فرض ہیں, ہو سکے تو نفلی روزے بھی رکھیے. سوال کسی روزے محرم الحرام 9 محرم کا 10 محرم کا روزہ ہے, شب برات کا روزہ ہے, اسی طرح جمعرات کا روزہ ہے, پیر کا روزہ ہے, ہر مہینے کی 13, 14, 15 کے روزے ہیں چاند کے حساب سے. تو دیہاتی طرف سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پکا وعدہ رمضان کا 1 مہینہ تو ضرور روزہ رکھوں گا. یہ جو آپ نفلی روزوں کی بات کر رہے ہیں یہ ابھی سے میں نہیں. آپ نے فرمایا اگلی بات, سال میں 1 مرتبہ زکات فرض ہے, صرف 2.5% 40واں حصہ اپنے مال میں سے. ہاں اگر ہو سکے تو صدقہ خیرات نہیں کرنا. اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے ذمہ زکات ہے میرا وعدہ ہے کہ وہ میں ضرور ادا کروں گا, سال کے بعد جو بھی زکات بنے. لیکن جب صدقہ خیرات کی بات کریں نا, اس سے بھی سے معذرت ہے, میں نہیں دوں گا, میرا اپنے بال بچے جانور ہے, میرا اپنا نظام ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے, اگر ہو سکے تو نفلی حج یا عمرہ وغیرہ اس کا بھی اہتمام کرنا. اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج تو میں ضرور کروں, لیکن جو نفلی حج ہے یا عمرہ ہے اس کی میری معذرت وہ میں نہیں کروں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی وہ سننے کے قابل فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, یہ ساری کی ساری عبادات تیری قبول ہوں گی. اگر خدا نہ خاصا رشتہ داروں کے ساتھ, وہ بھی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تیرا اگر اچھا سلوک نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری عبادات تیرے منہ میں مار دی جائے.
اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، میرا پکا وعدہ ہے میں ان پر ضرور عمل کروں گا۔ اپنی سواری میں سوار ہوا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متوجہ کیا اور کہا بھی دیکھو، اگر یہ شخص اپنے بات پر پکا رہا، ان احکامات پر مضبوطی سے عمل کرتا رہا، میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ یہ مختصر سے دین، اللہ کو راضی کرنے کا نام دین ہے، اور یہ ضروری احکامات ہیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کا حق بھی ادا کرتے رہے، بندوں کا حق بھی ادا کرتے رہے، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور موت بھی اچھی رہے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ تو تھوڑے سے احکامات ہیں، ہم ان پر عمل پیرا نہ ہو سکے، سستی اور غفلت رہی، تو پھر آگے والا معاملہ خطرے والا ہے۔ جو کہا سنا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے گا۔